آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل کر کے اب واپس مدینہ کی طرف جب چلیں تو راستے میں ایک صحابی تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو کچھ رنجش سی ہو گئی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. غالباً ایسے ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے چلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے, وہاں سے یہ واپس چلے مکہ کے ساتھ. مکہ میں پہنچے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے, پچھلی دفعہ یہ بات آ چکی. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے ساتھ کسی بات کے اوپر کوئی دل میں بات پیدا ہو گئی, رنجش پیدا ہو گئی. بھائیوں میں ہو جاتا ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھائیوں میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بڑوں کے پاس جاتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بس اس درجے کی بات تھی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. آپس میں کوئی بات ہو گئی, ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا ان کا کوئی کام, تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی کوئی شکایت کر دی. تو نبی علیہ السلام ایک مقام ہے غدیر خم, ایک کنواں تھا وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو وہاں آپ نے ایک خطبہ دیا مختصر سا. اس خطبے میں ایک تو آپ نے یہ اشارہ دیا میں ایک بشر ہوں, ممکن ہے عن قریب میرے پروردگار کا کوئی پیغام مجھے آ جائے, قاصد مجھے بلانے آ جائے اور میں اس کے پیغام کو قبول کروں, دعوت کو لبیک کروں. یعنی اشارہ دے دیا نبی علیہ السلام نے اپنے جانے کے جو اشارے ہیں نا, تاکہ لوگوں کا دل تیار ہو جائے, ذہن تیار ہو جائے, اور ان کے وقتاً فوقتاً آپ اشارہ یہ دیتے رہے. حجۃ الوداع میں بھی آپ نے دیا, فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس طرح تمہاری میری ملاقات ہی نہ ہو. وہاں بھی اشارہ دیا, یہاں بھی اشارہ دیا. واپسی کا سفر ہے, اب کئی اشارے آگے نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں کو دیے. تو فرمایا کہ میں بشر ہوں, ہو سکتا ہے تمہارے رب کا کوئی قاصد آ جائے اور میں اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہوں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی. فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, ان کا خیال رکھو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان نبی علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی. خطبے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کے اوپر مبارکباد دی. اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تو دل کے اندر کوئی بھی بات تھی وہ ختم ہو گئی, دور ہو گئی. بھئی بہن بھائیوں میں, بھائی بھائی میں کوئی بات ہو, لیکن جب ماں باپ کہہ دیں کہ بھئی میرے لیے چھوڑ دو تو بات ختم, وہ جو کوئی بات تھی ختم ہو گئی. تو یہاں جو مقصود ہے بات کو بتانے کا وہ فقط اتنا کہ اہل بیت کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت حسن حسین, ان حضرات کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ خلافت کا معاملہ نہیں, ایمان کا حصہ ہے. ان سے محبت کرنا, ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور ان لوگوں سے نفرت کوئی خدا نہ خاصہ کرے تو ایمان کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد, اس واقعے کے فقط صرف 2 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, وفات ہو گئی. تو وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے اوپر آپس میں صحابہ میں بات چیت ہوئی, جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا گیا خلیفہ کے طور پر. اس کی اپنی تفصیلات ہیں, وہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ آ جائیں گی. لیکن اس موقع پہ وہ تمام صحابہ موجود تھے, یا ان میں سے کافی صحابہ کرام موجود تھے جو غدیر خم میں بھی موجود تھے, جنہوں نے خطبہ سنا. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے, اور بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان مبارک سے سنا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. تو اس موقع پہ نہ حضرت علی نے, نہ حضرت عباس نے, نہ کسی اور صحابی نے اس کو پیش ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ تو محبت اہل بیت کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں. تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس بات کو فیس ٹو فیس سنا اور اس موقع پہ انہوں نے اس کو نہیں لگایا رکھا, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے. تو یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہے.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔